ہے صابر شاکر صاحب, آپ اس سے بھی کامنٹ کر سکتے ہیں. لیکن کیونکہ آج خاص طور پر ذکر ہوا, مریم نواز کہتی ہیں کہ جس دن پاناما کیس کا فیصلہ آنا تھا, ججز کی فیملیز کمرہ عدالت کی گیلریز میں بیٹھی تھی اور ان کو پہلے ہی معلوم تھا کہ فیصلہ کیا آنے والا ہے. آپ نے رپورٹ کیا اس کو, آپ کا جو سب سے پہلے آپ نے ہی خبر بریک کی تھی. یہ جو مریم نواز نے آج بات بتائی ہے, آپ کو ایسا تاثر ملا تھا؟ لیٹ می ریمائنڈ یو کہ اس دن نیوز میں احمد نورانی صاحب کی ایک سٹوری آئی تھی شاید ڈیسیجن کے حوالے سے, جو کہ غلط ثابت ہوئی تھی. آپ کا کیا تاثر تھا؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ آج کل باجوہ صاحب اور مریم صاحبہ کا جو بیانیہ وہ ایک ہی ہے تقریباً. یہی گفتگو کچھ عرصہ پہلے انٹرویو میں, جس کا انہوں نے کہا کہ میں نے انٹرویو نہیں دیا, یہ شاہد وہ میتلا کی انٹرویو جو سٹوری میں نہیں دیا آج اس کا تیسرا حصہ بھی آ گیا ویسے. جی, اس کا تیسرا حصہ بھی آ گیا. تو وہ ساری گفتگو یہ ایز اٹ از گفتگو انہوں نے بیان کی ہے باجوہ صاحب نے, اور باجوہ صاحب کی گفتگو اٹھا کے مریم صاحبہ اب اس کو اون کر رہی ہیں اور اس کو بیان کر رہی ہیں. اس لیے یہ آپس میں انٹر لنک ہے دونوں معاملات, تو اس سے زیادہ کچھ کہا نہیں جا سکتا. ریزن یہ ہے کہ مظہر عباس صاحب بھی کہہ رہے تھے, اصل جو بنیاد خرابی کہاں پہ ہوتی ہے؟ خرابی ہوتی ہے جب آپ انٹروین کرتے ہیں, ایک ادارہ دوسرے ادارے کے معاملات کو انٹروین کرتا ہے. اگر آپ ہر ادارے کو اپنا آئینی کام کرنے کی آزادی دے دی جائے اور ہر ادارہ اپنی آئینی اور جو حکومتی ذمہ داری ہے اس پہ کاربند رہے, تو میرا خیال ہے کہ کبھی بھی کوئی مسئلہ نہ ہو. اسی لیے یہ جو تاریخ کے اوراق صحیح ہوتے ہیں, ہر 10 سال کے بعد یا 5 سال کے بعد وہ ٹینیور کم ہوتا جا رہا ہے. پہلے ہوتا تھا کہ 10 سال کے بعد تاریخ کے اوراق جو ہیں وہ صحیح ہوتے تھے اور مخفی چیزیں سامنے آتی تھیں. پھر وہ ٹینیور کم ہوتا ہوتا 5 سال پہ آ گیا اور دیکھا گیا کہ بندہ اپنے عہدے سے ہٹ جائے گا تو چیزیں باہر آئیں گی. اب وہ بھی ٹیمپرامنٹ جو ہے وہ ختم ہو گیا. اب سیٹ پہ اتھارٹی ہوتی ہے, اس کے ہوتے ہوئے ہی چیزیں جو ہیں وہ منظر عام پہ آنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ اس لیے کہ انوالومنٹ بہت زیادہ ہو گئی ہے, بہت زیادہ. قاسم سوری صاحب ڈپٹی اسپیکر بیٹھے ہیں, اگر یہ اپنے سینئر اسپیکر اسد کیسر صاحب سے معلوم کریں کہ کس حد تک انوالومنٹ ہوتی ہے پارلیمان کے معاملات میں بھی. اسی طریقے سے اب بالکل اس کے اپوزٹ ہو رہا ہے. اب ہو رہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے معاملات میں مداخلت کی جا رہی ہے اور پارلیمنٹ ہاؤس میں کھڑے ہو کے تقریریں کی جاتی ہیں. وہاں پہ ہر طرح کی دھمکیاں بھی دی جاتی ہیں اور الزامات بھی عائد کیے جا رہے ہیں, اس لیے کہ وہاں پہ جو گفتگو کریں گے اس پہ پکڑ نہیں ہوگی. اصل معاملہ کیا چل رہا ہے؟ اصل معاملہ اس کے پیچھے بالکل ہو رہی ہے گیو اینڈ ٹیک. میں آپ کو نیوز آپ کو دے دوں کہ ہو رہی ہے بارگیننگ چپس کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے. اب یہ 184(3) کی جو ترمیم تھی, یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا؟ کل 4 گھنٹے کے اندر اندر یہ سب کچھ آنن فانن ہوا ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ فرسٹ ڈے جو ہیئرنگ تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں, اس ہیئرنگ کے نتیجے میں اٹارنی جنرل جا کے پرائم منسٹر صاحب کو بتایا, لا منسٹر نے بھی بتایا کہ جناب معاملات ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں اور یہ سچویشن الیکشن کی طرف ہی جا رہی ہے, الیکشن سے ہم بچ نہیں سکیں گے. 3 گھنٹے کے اندر اندر پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب, ان کے جو لیگی وزراء ہیں, اس کے بعد پھر لاہور کے وکلا کی ٹیم, ایکسپرٹس جو ہمیں نظر آتے ہیں جو نظر نہیں آتے, وہ سارے کے سارے وکلا جو اکٹھے ہوئے, انہوں نے فوراً یہ 4 لائنوں کی ایک ڈرافٹ تیار کیا اور اس کے فوراً بعد وہ پارلیمان میں پیش کر دیا کل, اور اس کے قائمہ کمیٹی کو چلا جاتا ہے. پھر قائمہ کمیٹی کو انسٹرکشنز پاس ہوتی ہیں کہ آج ہی آپ نے کرنا ہے. اب وہ جب قائمہ کمیٹی سے آ جاتا ہے پارلیمان میں, تو اس میں آنن فانن ایک محسن داوڑ صاحب کہتے ہیں کہ یہ ترمیم بھی کر لیں, کیونکہ ان کو احساس ہوا کہ یہ ہمارا جو مقصد ہے وہ تو سالو نہیں ہو رہا. اگر یہ 184(3) کے چیف جسٹس آف پاکستان سے اختیار لے کے 2 جونیئر ججز کو ساتھ ملا کے دے دیا جاتا ہے رائٹ آف اپیل, تو یہ تو مؤثر بماضی نہیں ہوگی, یہ تو پھر آج کے بعد سے سلسلہ شروع ہوگا. لہٰذا محسن داوڑ صاحب کو ایک پرچی دی گئی اور انہوں نے کہا کہ جی آپ یہ ترمیم کریں گے. انہوں نے یہ ترمیم کی اور اس کے بعد نواز شریف صاحب اور جہانگیر ترین صاحب کو بھی وہ اس کو بھی لے آئے. تو بیسیکلی یہ ساری امینڈمنٹ جو ہو رہی ہے, یہ قانون سازی ہو رہی ہے, یہ نواز شریف صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن کو ختم کروانے کے ارد گرد ساری چیزیں گھوم رہی ہیں. خبریں بھی آنا شروع ہو گئیں, ٹاک شوز بھی
اس وقت شروع ہو گئے کہ ایک ہی نیریٹو آنا شروع ہو گیا کہ اگر فیصل ووڈا کو ملتا ہے ریلیف تو نواز شریف صاحب کو بھی ملے گا، جہانگیر ترین صاحب کو بھی ملے گا. یہ ساری چیزیں بیک ڈور چینل پہ بہت ساری ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. اب کس جب کی سارے ہو رہی ہیں راستے صاحب بند، شاکر صاحب؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیک ڈور ایکٹیویٹیز کا اثر یہ بہت ہو رہا ہے ڈائریکٹلی جو ایونٹس ہو رہے ہیں اس کے ساتھ؟ جی بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے، کیونکہ اب پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کہا جاتا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے. پہلے آج بھی مریم صاحبہ نے کہا ہے کہ پہلے جو سہولت کار جو ہیں ان کا ہوگا، سٹنگ ججز جن کی تصویریں چلائی گئیں، ریٹائرڈ جرنیلوں کا نام لے کے سرونگ ملٹری لیڈرشپ کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا، ریٹائرڈ ججز کو لے کے سول سرونگ ججز کو نشانہ بنایا گیا. تو وہ سارے کا سارا جو لیول پلینگ فیلڈ پہلے یہ ہوگا، پہلے فیصلے واپس ہوں گے، پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب کے لیے حالات سازگار ہوں گے، تب الیکشن ہوں گے. اس لیے اب میں ساری اگر آپ دیکھیں تو اب چانسز نظر یہ آ رہے ہیں کہ اب الیکشن ہو جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے لیے اب یہ ایک کوریڈور کھول دیا گیا ہے. اور کوریڈور ایک بات بڑا کلیئرلی بتا دوں کہ جوڈیشری نے اپنے کندھے دینے سے انکار کیا، اور اب یہ وایا میڈیا نکالا گیا، وایا پارلیمنٹ لیجسلیشن کرے گی اور اس کے ذریعے سے پھر ان کو ریلیف ملے گا اور ان کو واپس سسٹم میں لایا جائے گا. اس لیے بلاول بھٹو جب یہ امینڈمنٹ آئی تو بلاول بھٹو نے فرسٹلی ریئیکٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ اس کو ابھی مؤخر کر دیں، کیونکہ شاید ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ چیز آ رہی ہے. کل شازیہ مری صاحبہ کو بھی پرائم منسٹر سے جب وہ ملنے جا رہی تھی تو ان کو روک لیا گیا تھا اور ان کو اندر جانے نہیں دیا گیا تھا، کیونکہ اندر لیگی وزراء اور لاہور کے کچھ وکلا بیٹھے تھے جو ڈسکس کر رہے تھے یہ سارے کا سارا ایشو. اوکے لیکن اس میں جو آپ نے بہت ساری خبروں میں مین خبر آپ نے کہا کہ اب لگ رہا ہے کہ الیکشنز ہو جائیں گے، یعنی جو مریم نواز کہہ رہی ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ان کو چاہیے، تو اس طرف جاتے ہوئے ہم نظر آ رہے ہیں. لیکن آج بلاول بھٹو صاحب نے ایک اور بات کی آپ سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے. سوری صاحب ذرا سنیے کیا کہا انہوں نے. آج ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کر اس کا جواب میں انہوں نے آئین توڑوایا. جو سپیکر تھا اس وقت تھا، جو وزیر اعظم تھا اس وقت تھا، جو اس وقت تک صدر پاکستان ہے، انہوں نے آئین توڑوایا. اس کا جواب میں ہم نے کیا کیا؟ 1 سال ہم حکومت میں رہے ہیں، آئین توڑنے والے ہمارا اپوزیشن ہے اور ہم ہاتھ پہ ہاتھ بیٹھے ہیں کہ یہ تو سیاسی وکٹمائزیشن ہو جائے گا. میڈیا کیا کہے گا؟ وزیر اعظم صاحب اگر آئین توڑا گیا تو آپ کو کیس فائل کرنا چاہیے. آئین شکنی کا مقدمے کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں آپ؟ یہ 1 سال گزر گیا، وہ خود رو رہا ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکے، معیشت تباہ کر دی. بات یہ ہے کہ میں نے تو رولنگ دی اور اگر وہ آج وہ ریورس نہیں ہوتی تو آپ دیکھیں معیشت بھی صحیح ہو جاتی، الیکشن بھی ہو گئے ہوتے، ملک آگے گیا ہوتا. ملک کو پیچھے لے گئے، NRO2 لے لیا انہوں نے، غلامی کر لی، آپ معیشت تباہ کر دی. پیسے بھی نہیں ہیں، عدالتوں میں کہہ رہے ہیں جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم الیکشن نہیں کرا سکتے. دوسری طرف جو ہے وہ لیپ ٹاپ دے رہے ہیں 20-20 ارب روپے کے، 10-10 ارب روپے کے. بات یہ ہے کہ ان کی ڈائریکشن ہی صحیح نہیں ہے. یہ صرف اپنے لیے آئے، اپنے لیے چوریاں اپنی بچا رہے ہیں، اپنے نااہل کو دوبارہ اہل کرانے کے لیے سارا پروپیگنڈا کرا رہے ہیں. وہ بھاگا ہوا ہے وہاں پہ، ایک گھڑی چور گھڑی، ابھی ایک گھڑی سے کتنی 100 گھڑیاں نکل آئیں جو انہوں نے لیے ہوئے، جو مراحت انہوں نے لیے ہوئے. عمران خان صاحب تو اسی ملک میں ہے، یہیں پہ عوام کے درمیان میں ہے، لڑ رہا ہے، مقابلہ کر رہا ہے. جو وکٹمائزیشن ہمارے ساتھ یہ کر رہی ہے حکومت، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھا رہی ہے، لڑکوں کو، ہمارے جو سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ ہیں ان کے گھروں پہ چھاپے مار رہی ہے.